بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وصف محبت رسول اور اطاعت رسول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور آپ کی زندگی میں اطاعت اور اتباع کا وصف نمایاں طور پہ موجود تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، سوائے اپنی جان کے مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ایمان مکمل تب ہے جب تمہیں مجھ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اب ایمان مکمل ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور آپ کی زندگی کا وصف تھا اتباع اور اطاعت رسول۔ امام بخاری رحمہ اللہ متوفہ 256 ہجری نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے آئے اور حجر اسود کا جب بوسہ لینے لگے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتا اور کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ نے تیرا بوسہ لیا ہے تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یعنی گویا اتباع رسول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا ہے، اس لیے میں تیرا بوسہ لیتا ہوں۔ آپ حجر اسود کا استلام کرتے اور فرمایا کرتے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے استلام کیا ہے، اس لیے میں بھی حجر اسود کا استلام کر رہا ہوں۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آدمی دور ہو تو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لے اور پھر اپنے طواف کا سلسلہ جاری رکھے۔ حضرت عمر کی زندگی میں اطاعت کس طرح تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران آپ نے رمل کیا۔ رمل کہا جاتا ہے ذرا اکڑ کر چلنا، سینہ نکال کر چلنا، سینہ تان کر چلنا۔ پھر حضرت عمر فرمانے لگے، اگرچہ ابھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اس لیے تھا کہ مشرکین جب کہنے لگے کہ مدینے کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ذرا اکڑ کر چلو، رمل کرو، تاکہ انہیں پتہ چلے صحابہ میں شجاعت، بہادری اب بھی موجود ہے، وہ بیمار نہیں ہے، الحمدللہ تندرست ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تو اس وقت کا حکم تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ کیا ہے اس لیے میں اسے ترک نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے اور طواف کے دوران رمل بھی کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی کا وصف محبت اور اطاعت رسول تھا۔ محبت اور اطاعت رسول کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جسے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 685 ہجری نے تفسیر بیضاوی میں، امام نصفی رحمہ اللہ متوفہ 710 ہجری نے مدارک التنزیل میں، امام ابو سعود متوفہ 982 ہجری نے تفسیر ابو سعود میں، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ متوفہ 1014 ہجری نے مرقات المفاتیح میں نقل کیا ہے۔ وہ مشہور واقعہ جب ایک منافق اور یہودی کے درمیان میں فیصلے کی باری آئی، جن کا زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو رہا تھا، منافق نے کہا، فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، تمہارے جو پیغمبر ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ منافق تو پہلے راضی نہیں ہوا، بعد میں راضی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے معاملے کی پوری تفسیر سنی، پورے معاملے کو آپ نے سنا،
تحقیق کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہودی حق پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، اسے دے دی جائے۔ منافق فیصلے پر راضی نہیں ہوا۔ جب باہر نکلے تو اس نے کہا کہ میں اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں۔ تو پوچھا کیا کیا جائے؟ منافق نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے مخالف ہے تو میرے حق میں فیصلہ کروا دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ جیسے پہنچے پورا معاملہ سنایا گیا۔ یہودی نے ایک بات کہا تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن یہ کیسا مسلمان ہے کہ فیصلے پر راضی نہ ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کہ واقعی فیصلہ ہوا ہے؟ کہا جی ہاں فیصلہ ہوا ہے۔ فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہودی نے کہا ہم تو فیصلے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو، گویا عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب یہ سب منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، ہم تو بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائے۔ پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگ محسوس نہ کرے اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اتباع اور اطاعت رسول اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوتا حضرت عمر اسے تسلیم کرتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے محبت رسول اور اتباع رسول میں گزار دی۔ اللہ ہم تمام سننے والوں کو محبت رسول، اطاعت رسول اور اتباع رسول نصیب فرمائے، آمین۔